2018 پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سال ثابت ہوا۔ اسی سال خواجہ سرا افراد کو، ٹرانسجنڈر افراد کو ان کے بنیادی حقوق دیے گئے۔ پاکستان نے ایک تاریخ ساز ایکٹ پاس کیا، ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ 2018، جہاں پر یہ ایکٹ بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حالیہ کچھ چند سالوں میں اس ایکٹ کے گرد بہت سی کنٹروورسیز نے جنم لیا۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑے رہے اور تمام خواجہ سرا حقوق کی جنگ کو لڑتے رہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی خاص نام انسانی حقوق کا کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ایک ایسی آواز بن کر ابھرا جس نے نہ صرف خواجہ سرا کمیونٹی کو ان کے حقوق کی جنگ لڑنے میں مدد دی، بلکہ ایک مؤثر آواز کو ایمپلیفائی کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہی کی ایک کیمپین میری پہچان میرا اختیار، اس کی پہلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ نایاب علی میرا نام ہے اور میں انسانی حقوق کی ادناسی کارکن ہوں۔ اس ایکٹ کے ارد گرد جتنی بھی کنٹروورسیز ہوئیں، جتنی بھی ڈس انفارمیشن ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، اور بہت سے ایسے ابہام جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو انسانی حقوق کے علمبردار، بہت بڑے نام۔ میں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتی ہوں۔ پہلے شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، آپ صدر ہیں انسانی حقوق سیل پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ، آپ فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں جنڈر اسٹڈیز کی قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ۔ تو ہم ڈسکشن کا جو آغاز ہے وہ سینیٹر صاحب فرحت اللہ بابر صاحب آپ سے سر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹ، اس کو بنانے سے لے کے اس کے دفاع تک آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ایکٹ ہے کیا اور کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو خواجہ سرا افراد کو دیے جا رہے ہیں۔ شکریہ نایاب۔ سب سے پہلے تو میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ٹرانسجنڈر کی آواز کو میگنیفائی کرتے ہیں، اور یہ جو آج آپ نے ڈسکشن کا اہتمام کیا ہے یہ اسی کی کڑی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ایسا HRCP جیسے ادارے نہ ہوتے تو شاید یہ جنگ بڑی مشکل ہوتی۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے لیے میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، میں نے تو وہ دیکھا جو ٹرانسجنڈر نے ہم کو انسپائر کیا کہ ان کے کیا مسائل تھے، تو ہم نے پھر وہ آواز اٹھائی۔ دیکھیے، جیسے آپ نے خود اپنی ابتدائی کلمات میں کہا کہ ایک عرصے دراز سے ان کے تمام حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، اور سوسائٹی اور ریاست دونوں ان پر ظلم کر رہی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی شناخت کو نہیں تھی۔ they were like stateless, no identity۔ اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں 2010، 11، 12 میں تھا، اور 2012 میں سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا تھا۔ یہ پوچھا گیا کہ آپ ان کو شناختی کارڈ کیوں نہیں دے رہے ہو، تو نادرا نے کہا کہ جی ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ان کی پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ نقطہ تھا کہ جس پہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ آل رائٹ، ہاؤ کم ایک انسان ہے، موجود ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، یہ کہہ کر کہ اس کی پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو وہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ نہیں، ان کو ریکگنائز کیا جائے ایز تھرڈ جینڈر۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ جو 2018 کا جو بل آیا تھا، اس کے جو محرکات تھے وہ یہ تھے کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے بعض علاقوں میں ٹرانسجنڈر کے ساتھ بے پناہ ظلم ہوا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، جب ان زخمی ہو گئے تو ہسپتال میں ان کو جگہ نہیں ملی، اینڈ سو مینی تھنگ۔ تو اس وقت پھر یہ خیال، اینڈ آئی مسٹ کمپلیمنٹ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اب ہم کو یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ تو پھر ٹرانسجنڈر کمیونٹی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہم جیسے لوگوں سے بات کی، فرزانہ بی بی سے بات کی، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر وفاقی محتسب نے بھی اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ ہاں قانون بننا چاہیے۔ چنانچہ ایک ڈرافٹ مسودہ، جو آپ نے بھی پوچھا کہ 2018 کا قانون،
اس کا جو پہلا نقطہ ہے اس قانون کا وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا اظہار کرے، سیلف پرسیوڈ، اور جب اس کو یہ سیلف پرسیپشن کی بنیاد پر اپنی جینڈر آئیڈینٹی کا اختیار اسے ملتا ہے تو پھر اسے اختیار ہے، قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کا کارڈ بنے گا. کارڈ اس کا میل یا فیمیل کا نہیں بنے گا، کارڈ اس کا بنے گا ایکس کہلاتا ہے وہ. تو جب اس کو شناختی کارڈ مل جاتا ہے تو گویا اب وہ پاکستانی شہری ہے، اس کا جینڈر میل نہیں ہے، اس کا جینڈر فیمیل نہیں ہے، اس کا جینڈر ایکس ہے، بٹ ہی از اے پاکستانی سٹیزن. اور جب پاکستانی سٹیزن ہے تو پھر آئین سٹیزن کو جو حقوق دیتا ہے وہ تمام حقوق اسے مل جاتے ہیں. دا رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ، دا رائٹ آف لیونگ، دا رائٹ آف اگینسٹ ٹارچر، آل دا رائٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اس کو اس وقت ملے جب اس کو ایکس کارڈ ملنے کا اختیار اور حق مل گیا. اگر یہ ایکس کارڈ اسے نہ ملتا تو پاکستان کے آئین میں تمام اختیارات دینے کے باوجود ان کو کوئی اختیار، کوئی وہ نہیں تھا. جی بالکل بابر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب وفاقی معتصم نے بھی اس کے اوپر ٹرانسجینڈر ٹاسک فورس بنائی اور ہم سب کو جو اس ٹیبل پہ آج موجود ہیں ہم سب کو اس کا حصہ بننے کا موقع بھی ملا اور ایک یہ قانون سازی بنانے کا بھی موقع ملا. جس طرح فرزانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح بابر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، اگر میں اس کو ایک جملے میں کہوں، یہ ایک ایسا قانون تھا جو کہ ایک ذریعہ تھا قانونی تحفظ دینے کا خواجہ سرا افراد کو تمام بنیادی حقوق کے لیے. لیکن 2023 میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا جس میں کچھ حقوق کو اور اس کی کچھ شقوں کو اسلام سے تصادم انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا اور اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے بیریئر ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے رائٹس جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے اس کے لیے؟ بہت شکریہ نایاب. بالکل میں اسی بات سے شروع کروں گی کہ تھینکنگ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وہ ایسی اسپیس کریٹ کرتے ہیں جہاں ہم اس طرح کی گفتگو کر سکیں. جو ہماری فارمیشن ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر جس میں مرد جو ہیں وہ ٹاپ ہیرارکی پہ ہیں، پھر عورتیں اس سے نیچے سب آرڈینیٹ ہیں، پھر ٹرانسجینڈر اس سے بھی نیچے ہیں، پھر عورتوں کے اندر ڈپینڈنگ کہ آپ کا کس کلاس سے، کس طبقے سے تعلق ہے، آپ کا کس کمیونٹی سے ہے، آپ کا کس مذہب سے ہے، وہ پھر اس کی بھی کیٹیگریز آگے بنتی جاتی ہیں نا. تو یہ جو ظاہر ہے کہ جو بیک لیش ہے وہ جیسے عورتوں کو بھی کا بیک لیش ہے تو ٹرانس کمیونٹی کو اس سے بھی ڈبل بیک لیش ظاہر ہے اس کا آیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو پاکستان ہمارے سماج میں عورتوں کو بھی ایک برابر کا انسان ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں لیگلی بھی بہت سارے ابھی تک ایسے قوانین ہمارے اس میں موجود ہیں جو کہ عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بناتے ہیں. چاہے آپ سٹیزن شپ کا ایکٹ دیکھ لیں، آدمی شادی کر لیتا ہے غیر مسلم عورت سے تو اس کو غیر پاکستانی عورت سے اس کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. پاکستانی عورت کر لے گی اگر کسی غیر پاکستانی مرد سے اس کو نیشنلٹی. بہت سارے ہیں، اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے کہ جو ہمارے قانون کے اندر وہ سارے لکوناز ہیں جو عورتوں کو بھی دوسرے درجے کا شہری بناتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر بیک لیش ہے. اب وہ کیونکہ عورتوں کی طرف بھی ہے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں بھی مجھے کیونکہ لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ٹرانس وہ لوگ جو کمیونٹی ہے جس میں ٹرانس ویمن ہیں زیادہ، ابھی تک ٹرانس مین کی اسپیس ہماری سوسائٹی نے بالکل نہیں کریٹ ہونے دی تو وہ پھر ظاہر ان کو فردر وہ جو وہی کنزرویٹیو جو سیکشنز آف سوسائٹی ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہمارے ملا حضرات یا ایسی ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس طرح جماعت اسلامی جو ایسی جن کی طرف سے بہت کوشچننگ اور بیک لیش آیا ہے. حالانکہ اس کی کوئی تک بنتی اس لیے نہیں ہے نایاب کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے یہ قانون پاس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ان ملا حضرات کو جن کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں لایا جاتا ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں، میں اگر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو مجھے PhD ڈگری ریکوائر تھی تب میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر بنی، یا آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں. لیکن ایسا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ
جو ہے وہ مذہبی حوالوں سے، جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں، جو پراپر اسلامک اسکالرز نہیں ہیں، آپ ان کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بٹھاتے ہیں. اب ایسی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ کیسے ٹرانسجنڈر کا جو ان کی ایگزسٹنس ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، ان کے اندر کوئی اتنا ایکیڈیمکلی انٹلیکچوئل ایکیومین ہی نہیں ہے کہ وہ اس پورے فنومینا کو سمجھ سکیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ان نیسیسری انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے. اور تو پرسنلی تو آئی فیل کہ اس وقت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہمارے ادارے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا ایکٹ جس کو پاکستان کے الیکٹڈ پاکستان کے جو ووٹرز ہیں، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اس کو مینٹین رکھے، اور اس کے اوپر مزید کوئی کنٹروورسی اس کنٹروورسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسفوبیا پھیلا ہے، اس سے ٹرانس کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ جو وائلنس کے انسیڈنٹس بڑھے ہیں اس ریئیکشن میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب رسپانسبلٹی ہے ہماری جو پارلیمان ہے اس کی بھی کہ وہ اپنے لا کو پروٹیکٹ کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو پاکستان کے الیکٹڈ پارلیمنٹ نے جو لا پاس کیا ہے اس کو اپ ہولڈ کرے. فرزانہ بی بی نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی. چلے مان لیا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی موجود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ لایا ہوں، یہ رپورٹ ہے ہماری. میں تو اس سینٹ کی کمیٹی کا ممبر تھا جس میں ڈسکس ہوا، اور جو اس کے چیئرمین صاحب تھے قبلہ ایاز صاحب، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، بہت ہی قابل آدمی ہیں، اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم. اور حقیقت یہ کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ بابر صاحب یہ جو آپ لوگوں نے ڈسکس، دیز ور ہز ورڈز آئی ٹیل یو، یہ تو آپ لوگوں نے ہماری آنکھیں کھول دی، ریئلی دیز ور ہز ورڈز. اور اس وقت میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ دیکھیں نوٹ کر لیں یہ بات. وہ نوٹ تو نہیں ہوا، لیکن یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے. اس کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے دا چیئرمین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آلسو سپورٹڈ دا رائٹ آف سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی in consultation with the representatives of transgender community and all the stakeholders. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور محتسب کے دفتر میں بھی وہ تشریف لائے تھے، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اب اگر بعد میں اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹتا ہوں، کوئی وجہ ہو، یو نو آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ، ہی از اے ویری آنریبل مین. تو آپ نے کنٹروورسیز کی جہاں پہ بات کی، تو آئی ول کم ٹو یو بابر صاحب کہ ہم ذرا کنٹروورسیز کو تھوڑا سا ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلے جو کنٹروورسی تھی، اٹ واز اراؤنڈ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کا اختیار مل گیا، لیکن ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ نادرا کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی مرد اٹھتا ہے، کوئی عورت اٹھتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، وہ اپنی پرسیوڈ آئیڈینٹی اس کو کلیم کر کے اپنا جینڈر وہاں پہ رجسٹر کرا لیتی ہے، اور وہ کوئی ایسے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں اس کو کلیم کر لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں محروم طبقات کی حق شناسی تو نہیں ہو رہی. تو یہ ایک اعتراض تھا. میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. اور دوسری جو ایک اعتراض تھا کہ کہیں یہ غیر فطری رویوں، اگر میں عام فہم آواز میں کہوں کہ ہومو سیکشوالٹی کو کہیں یہ ایکٹ پرموٹ تو نہیں کر رہا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے ان چیز متس کو بسٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شکریہ نایاب علی. یہ بڑے اعتراضات اٹھے تھے، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی وہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے. اور پہلا اعتراض یہی تھا جو آپ نے کہا کہ وہ تو اب تو ہر میل جا کر کہے گا نادرا میں کہ آئی ایم فیمیل، اور فیمیل جا کے کہے کہ میں میل ہوں، اور یہ تو شناختی کارڈ اس طرح سے بننے شروع ہوں گے. اس کا جواب یہ تھا کہ نو میل، نو بڈی، ایون ٹرانسجینڈر will not have the identity card of male or female. اس کا کارڈ ہوگا ایکس کا. تو یہ کہنا کہ وہ میل جا کے وہ کہے گا کہ فیمیل اور میں جینڈر چینج کر رہا ہوں، اس کا اس سارے قانون میں دیکھ لیں کوئی ایک لفظ تک نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو غیر فطری رویوں کا آپ نے ذکر کیا، ہومو سیکشولیٹی کا، یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا. انہوں نے کہا جی آپ تو فلڈ گیٹس کھول دو گے. پاکستان کے اندر homosexuality is a delinquent sexual behavior، اور یہ sexual behavior admit کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہے. and this sexual delinquent behavior exists not only in Pakistan,
تمام سوسائٹیز میں. اور پاکستان میں اس کے لیے قانون ہے، غالباً 370 جو بھی ہے وہ قانون ہے. اور پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ اس قانون کو ختم کر دو، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں کچھ یہ قانون ڈائلیوٹ ہوا ہے. پاکستان نے اس قانون کو سخت کیا ہے، کمزور نہیں کیا. ختم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیر فور جہاں تک غیر فطری رویوں کا تعلق ہے، whether it involves man, whether it involves women, whether it involves transgender، قانون موجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ قانون اس کو پروموٹ کر absolutely wrong. ایک اور اعتراض بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ تو اس قانون کے اندر جینڈر ہی کو غلط ملت کر رہے ہو. کہا گیا کہ جی آپ نے تو یونک جو ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیا ہے، ٹرانسجینڈر بھی ڈال دیا ہے، اور آپ نے اس میں انٹرسیکس بھی ڈال دیا ہے. کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق ان سب کو ملیں گے. انٹرسیکس ہو، انٹرسیکس ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، یونک علیحدہ کیٹیگری ہے، ٹرانسجینڈر وہ ہے جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے، اور یہ جو انٹرسیکس ہے یہ وہ لوگ ہیں who have both male and female genitals. اور یہ جو یونک ہے یہ وہ ہیں کہ they are born as male but after excision they have become female, which are very few. اگر ان تینوں کو اس قانون میں یکجا کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہ تھا اور نہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی قسم ایک ہی ہیں. نو دے آر ناٹ، دے آر سیپریٹ. قانون ان کو سیپریٹ کہتا ہے. ان کو اس قانون میں ایک جگہ پہ مینشن کر کے ان تمام کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، تاکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ جی یہ تو صرف ٹرانسجینڈر کا ہے، یونک کا کیا بنے گا، انٹرسیکس کا کیا بنے گا. تو یہ جو تینوں اس کے اندر ذکر ہے، یہ ذکر اس لیے ہے، ان کو ایک سینٹنس میں ذکر نہیں کیا گیا، علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان سب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن حقوق ان سب کے ایک ہیں. ایک یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی اچھا اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی یہ ہے تو اس کو میڈیکل ایگزامینیشن کرنے دو، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کرو. آل رائٹ. نادرا جو ہے روزانہ، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم نے رپورٹس لی، تو کوئی 1,30,000 شناختی کارڈ روز جاری کرتا تھا. کسی ایک مرد کو نہیں کہا کہ تم میڈیکل ٹیسٹ دے دو، کسی ایک خاتون کو نہیں کہا کہ ٹیسٹ دے دو. وائی یو آسک دا ٹرانسجینڈر کہ تمہارا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا؟ وائی دس ڈسکریمنیشن؟ ایک اور اعتراض یہ کیا گیا، ہم تو عدالت میں موجود تھے، کہا کہ جی یہ تو ذہنی بیماری ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی انر ارج یہ ہے کہ وہ خاتون ہے یا انر ارج یہ ہے کہ وہ مرد ہے، تو یہ ذہنی اختراع ہے اور ذہن کا مرض ہے. آل رائٹ. فار اے ویری لانگ ٹائم it was considered to be a psychological disorder. It was considered until in 2019 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بعد تحقیق کے اور آبادی بڑھ گئی اور یہ چیز سامنے آ گئی، انہوں نے کہا کہ نو، اٹ از ناٹ a mental disorder, it is not a psychological issue, it is a reality. اور 2019 کے بعد سے WHO کے ریکارڈ کے اوپر اور ان کے اوپر ٹرانسجینڈر از ناؤ ریکگنائزڈ ناٹ ایز اے میڈیکل ڈیفارمیشن اور اے سائیکولوجیکل ڈیفارمیشن. ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ انہیریٹنس، قانون وراثت، کہ جی وہ ہوگا یہ کہ پھر تو جائے گا، وہ کہے گا جی میں مرد ہوں، ٹرانس میل ہوں، ٹرانس. یہ ایک سوال تھا، اور یہ ہم سے انہوں نے پوچھا بڑے مفتی صاحب نے کہ بابر صاحب اس کا یہ تو بڑا اہم سوال ہے. ایک نے کہا کہ جی وہ تو پھر ہر ایک کہے گا کہ میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں. آئی سیڈ کہ داخلہ علیحدہ ہے، وہ ایکس کیٹیگری میں جائے گا، میل اور فیمیل میں تو نہیں جائے گا. یہ جو انہیریٹنس کا ہے یہ واقعی ایشو ہے، ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. دیکھیے تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ HRCP کے پلیٹ فارم پر جب یہ لوگوں کے سامنے جائے گا تو شاید لوگ کہیں کہ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا اختیار کب ملتا ہے؟ 18 سال کی عمر. 5 سال کا بچہ یا 10 سال کے بچے کو اختیار نہیں ہے. 5 سال 10 سال رائٹ اپ ٹو 18 سال اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ وہی ہے جو ڈاکٹر نے لکھی ہے برتھ کے وقت. اس کی سیلف پرسیوڈ 18 سال کے بعد مانی جائے گی. 18 سال سے پہلے وہ ہوگی جو ڈاکٹر نے برتھ سرٹیفکیٹ میں تعین کر دیا ہے. چنانچہ 18 سال کی عمر تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے،
وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں آ گیا ہے, پیرنٹس نے دیکھ لیا ہے, سو اگر وہ میل ہے تو وہ میل کے حصہ لے گا, فیمیل ہے تو اس میں لے گا. 18 سال کے بعد دا ایشو ول بی کہ اچھا بھائی اگر ایک نے کہہ دیا تو قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کے بعد جو ہے اگر کوئی ڈکلیئر ہوا ہے ٹرانس فیمیل تو وہ فیمیل کا انہیریٹنس حقدار ہوگا, ٹرانس میل جو ہوگا وہ میل کے انہیریٹنس کا حقدار ہوگا. اب یہ تو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پر ہے, لیکن جب قانون بن رہا تھا تو اس بات کا خیال کیا گیا کہ بھائی اگر انہیریٹنس کا وقت آئے اور وہ ٹرانس ایف جو ہے وہ کہے میں ٹرانس ایم ہوں, دس واز این ایشو. تو جہاں تک قانون بنانے والوں کا تعلق ہے انہوں نے اس پر توجہ دی اور کہا کہ ہاں یہ جو چینج ہوگا جب ایک بار ہو گیا ہے ٹرانس ایف اور وہ آ کے اب کہتی ہے کہ آئی ایم ٹرانس ایم ایٹ دا ٹائم آف انہیریٹنس, قانون نے اس کی وضاحت کی, اس کے اندر بڑے بیریئرز ڈالے ہیں, بڑے بیریئرز ڈالے ہیں. ایک اور سوال یہ تھا کہ اچھا بھائی یہ پھر ٹرانس ایف اور ٹرانس, اگر کسی کو اعتراض تھا تو ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی پرانے زمانے کے جو عالم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس صورت میں میل اور فیمیل کا جو حصہ بنتا ہے ان دونوں کو آدھا آدھا کر کے وہ جمع کر کے وہ دیا جائے, سو دیٹ اٹ از نیوٹرل. یہ بھی ہے, لیکن اگر فرض کہ یہ باتیں بھی کسی کو پسند نہیں ہیں تو لیٹ اس سٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ میک اٹ اے پارٹ آف دا رولس. تو اس لحاظ سے بھی یہ جو تھا یہ غلط تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے یہ تمام چیزوں کو کور کر لیا تھا, لیکن جو اعتراض کرنے والے تھے وہ تو اعتراض کرتے رہے تھے کہ جی یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ایک اعتراض یہ کیا گیا, مجھے یاد ہے ایک وکیل صاحب انہوں نے کہا جی کہ اس بلڈنگ میں یہ سامنے 2 کمرے ہیں, ایک ہے مرد کا اور ایک ہے خواتین کا, اور انہوں نے بڑا گرافکلی نقشہ پیش کیا اور کہا کہ جی اب جو جائے گا اس کمرے میں وہ کہے گا میں مرد ہوں, اور یہ ایک اور جائے گا اس کمرے میں وہ کہے گا میں خاتون ہوں. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ 2 کمرے نہیں ہیں, یہ 3 کمرے ہیں. یہ مرد والا ہے اس میں صرف مرد جائے گا, یہ خاتون والا ہے اس میں صرف فیمیل جائے گی, اور ایکس جو ہے خواہ وہ ایکس فیمیل ہے یا ایکس میل ہے وہ نہ میل کے کمرے میں جائے گا نہ فیمیل کے کمرے میں جائے گا, بند ہے, وہ اس کمرے میں جائے گا جس پر ایکس لکھا ہے. بالکل بہت خوبصورت انداز سے فرحت اللہ بابر صاحب آپ نے تقریباً تمام جو متس ہیں جو اس ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کے ارد گرد گھومتی ہیں اس کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی 2016 میں علیشہ کا قتل ہوا اور اس کے اوپر خواجہ سرا کمیونٹی اکٹھا ہوئی, اور وہ قتل جب ہوا تو اس کو ابھی وہ زندہ تھی اور اس کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں لے جایا گیا, آپ کو یاد ہوگا. ڈاکٹرز نے انکار کر دیا کہ اس کو مردوں کے وارڈ میں ہم داخل کریں یا عورتوں کے وارڈ میں داخل کریں, اور جو وہاں پہ وارڈ تھے اس کا جب خون پھیلا ہوا تھا فرش کے اوپر, تو مجھے یاد ہے وارڈ بوائے کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو تو ایڈز ہوتا ہے, یہ تو میں تو ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, یہ بیماری تو پھیل جائے گی. وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور پورے ملک کے اندر احتجاج ہوئے, اور پھر ہم نے دیکھا بہت سی اچھی چیزیں ابھر کے سامنے آئیں. تو میں چاہوں گی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں, بیکاز یو ور لیڈنگ فگر, آپ سپورٹ کری تھیں ایز اے لائے ایز اے مینٹور, اس کے اوپر بات کریں. اور سیکنڈلی جو دا سیکنڈ پارٹ از کہ جینڈر بیسڈ وائلنس, آئی ایم ون آف دا وکٹم آئی سے آف دا جینڈر بیسڈ وائلنس آلسو, یو سی مائی ایسٹ اسکارز اینڈ آل دیٹ. ادر دین مین اینڈ وومین سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹرانسجینڈر کمیونٹی آر مور ونریبل ٹو جینڈر بیسڈ وائلنس. کیسے ختم ہو سکتا ہے اور کون سی زندگیوں کے اوپر اس کے اثر جو ہے وہ آپ دیکھتی ہیں؟ بالکل, دیکھیں وہی خیر علیشہ کا آپ نے بات کی, یاد کرا دیا آپ نے, اٹس ویری آلویز ڈسٹربنگ. لیکن آپ تو خیر بہتر پوزیشن میں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی نے خود آرگنائز کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے. یس, اس میں سس جینڈر کے لوگوں نے, خاص طور پہ فیمنسٹ کمیونٹی, جو کہ جس طرح میں نے کہا کہ ان کی اپنی کانشیسنیس کی وجہ سے انہوں نے پھر بہت انکلوژن کی بات کی اور بہت سپورٹ کیا ہے. تو اس پہ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سے بہتر
شاید کوئی اور نہیں جانتا کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی جو تحریک ہے, جو ریزیلینس ہے, جو ان کی جو یہ ایک مزاحمتی تحریک جو انہوں نے پاکستان کے اس ماحول میں شروع کی, اور اس میں پھر انہوں نے اپنی جگہ اب ایک طرح سے بنائی ہے اور اپنی ایجنسی کو پروو کیا ہے, تو اس کا کریڈٹ تو سارا ٹرانس کمیونٹی کو ہی جاتا ہے. باقی کمنگ ٹو, تو دیکھو جینڈر بیس وائلنس جو ہے وہ ہمارا مطلب پورا وائلنس کیوں ہوتا ہے, بیسیکلی یہ ایک کنٹرول اور پاور کی بات ہے کہ جب جینڈر بیس وائلنس یا سیکچول وائلنس ہے, اٹس مور دین اے سیکس, اٹ از اباؤٹ پاور. کہ اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایلینیشن بڑھ رہی ہے, احساس بیگانگی بڑھ رہا ہے, اس میں مردوں کا کرائسس آف میسکولینٹی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مرد کو ایک پیٹریارکل سماج کے اندر آدمی کی میسکولینٹی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کا کتنا کنٹرول ہے عورتوں کے اوپر. اور پھر ٹرانس کمیونٹی, ٹرانس جینڈر ان کے سامنے آ جائے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی زر خرید ہے میرا نا, عورتیں تو میری ہیں ہی ہیں, میرا اختیار ہے ہی ہے, لیکن یہ ٹرانس جینڈر تو یہ تو نان اینٹی ہے نا, اس کے ساتھ میں جو مرضی کر لوں تو نہ تو مجھے کوئی پوچھے گا. تو بیسیکلی یہ ایک بہت پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں جو ہمارے اس وقت ہمارا جو ایک پولی کرائسس چل رہا ہے, جس میں پولیٹیکل, اکنامک, کلچرل, سوشل کرائسس چل رہا ہے, اس کے اندر جو اگین شاید میں دہرا رہی ہوں اپنی بات کو کہ جو میسکولینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, مردانگی کا تصور, وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل, کیونکہ نہ مرد کے پاس نوکری ہے, نہ وہ بریڈ ارنر جو کہتے ہیں کہ جو وہ کنبے کی کفالت کرے گا تو وہ کنبے کی کفالت بھی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ اپنی مردانگی کو کیسے اسرٹ کرے. تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی پاور اسرٹ کرتا ہے بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, ٹرانسجینڈر کے اوپر. تو یہ ایک سکنس ہے, جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ کلمینیٹنگ پوائنٹ آف سکنس, جہاں پہ پھر وہ اپنی پاور اسرشن کے لیے جو ہے وہ وائلنس کمٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عورتوں اور بچوں کے حوالے سے بھی وائلنس بڑھ رہا ہے, اور آف کورس ٹرانسجینڈر کے لیے کے طرف بھی جو ہے وہ وائلنس بڑھ رہا ہے. تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ان تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ملازمتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین فورسڈ آپ سیکس ورک یا کمرشل سیکشول ایکسپلوئٹیشن کی طرف آپ لے جائیں. وٹ ڈو یو پرپوز کہ سسٹمیٹک جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, معاشی خود مختاری ہے, وہ کیسے اچیو ہو سکتی ہے؟ ایسی کمیونٹی جس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا, مطلب نہ ماں باپ اون کر رہے ہیں, نہ معاشرہ اون کر رہا ہے, نہ ریاست اس طرح سے اون کر رہی ہے. دیکھیں صرف لا بنانے سے اونرشپ نہیں ہو گئی. ایون آپ دیکھ لیں اس لا میں جو کوٹا ہے, کتنے انسٹیٹیوشنز آپ جانتی ہیں جہاں یہ کوٹا امپلیمنٹ ہوا ہوگا, کتنے ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں جن کو آپ افرمیٹیو ایکشنز کے ذریعے, پازیٹیو ایکشنز کے ذریعے ان کو فائنینشیل روزگار مہیا کر رہے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں یہ تو سیکس ورکر ہے. بھائی اگر آپ نے ان کو وہ ایک ایکسپلائٹیٹیو کنڈیشن سے, اگر وہ سمجھتے ہیں وہ ایکسپلائٹیٹیو کنڈیشنز میں ہے, اگر وہ بائی چوائس ان کی پروفیشنل آپشن نہیں ہے, تو آپ ان کو لائیولیہڈ اپرچونیٹیز کیا دے رہے ہیں؟ مطلب جتنی اب ایک تو یہ کہ ہماری جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, خاص طور پہ وہ کمیونٹی جو کہ بالکل جس کے پاس روزگار نہیں ہے, گھروں میں ٹرانسجنڈر لوگوں کو ڈومیسٹک سرونٹ بھی لوگ نہیں رکھتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر وہ ظاہر بھیک ہی مانگیں گے نا. تو اس کے لیے اگر ریاست نے یہ قانون پاس کیا تو اس کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ریسورس ایلوکیشن بھی ہوتی, کہ اتنا یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم نے روزگار مہیا کرنا ہے تو اس کے لیے کتنے وسائل ہمیں چاہیے, کس طرح کا روزگار میں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں, پھر ان کی ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں اور اپنا اکنامیکلی امپاورڈ ہو سکیں. تو بات تو یہ ہے نا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ امپاورمنٹ کے لیے کیا لوازمات ہیں اور وہ کہاں سے آئیں گے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ریاست کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ کرے گا کون نا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ جو ہمارے وسائل پہ بیٹھے ہیں, جو ہمارے وسائل کی ڈسٹریبیوشن پہ اختیار رکھتے ہیں, وہ ہمیں ان کی کانشیسنیس میں, تو ہم عورتیں نہیں ہیں تو ٹرانسجنڈر کمیونٹی تو بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا ان کی کانشیسنیس میں. یہ پرابلم ہے. آپ نے پڑھا وہ ایک سوال اٹھایا کہ کرے گا کون,
اور ارباب اختیار نے ہی کرنا ہے. ایک بڑا خوبصورت قدم بابر صاحب آپ کی پارٹی اور انہوں نے اٹھایا تھا, مجھے یاد ہے. اور سندھ کی اگر ہم بات کریں, ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ کی تھی, لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر. اور بہت سے ایسے وعدے جو کہ ٹرانسجینڈر رائٹ پروٹیکشن ایکٹ کے اندر حکومت کے رسپانسبلٹی کے طور پر کیے گئے, جس میں ہیلتھ کیئر ایکسیس تھا, جاب کوٹا تھا, سیف ہاؤسز کا قیام تھا, اس میں جو ہے وہ ایکسیس ٹو پبلک اسپیسز, پولیٹیکل اسپیس کے اندر انکلوژن کی بات ہوئی تھی. کہیں کہیں پہ ہم نے دیکھا سندھ نے ایک رول ماڈل کے طور پر بن کے سامنے آیا. تو ایک تو میرے سوال کا یہ حصہ ہے کہ ان تمام وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون سے اقدامات کی ضرورت ہے, اور دوسرا اسی کے اوپر ہم جہاں پہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریاست کے عالمی معاہدوں کی بھی بات کرتے ہیں. ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ ہم اس کی کچھ شرائط ہیں, ہم اس کی فلفلمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا بین الاقوامی دباؤ یا مقامی ایڈووکیسی وہ کس طریقے سے ان تمام گولز کو اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے؟ میرے نزدیک پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت عوام کو آگاہی بالکل نہیں ہے. ایک مخالف پروپیگنڈا ہے اور ہر شخص جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. وی شوڈ, جس طرح HRCP یہ پروگرام کر رہا ہے, اس طرح کے کئی پروگرام کی ضرورت ہے. تمام صوبوں میں, تمام شہروں میں ضرورت ہے اس کو اجاگر کیا جائے. جب تک لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں, وہ اس کو اون نہیں کریں گے. سو دیٹ ان مائی ویوز نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کے لیے آپ کو پھر پروویژن کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے پہلی پروویژن آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ آپ کو اس قانون کے تحت رولز بنانے ہوں گے. یو مسٹ میک دا رولز. آپ دیکھیں کوئی 5 سال سے ہو گئے آپ کا قانون بن گیا ہے صحافیوں کے تحفظ کا, رولز نہیں بنے, اس وجہ سے کمیشن نہیں بن سکا صحافیوں کے تحفظ کا. قانون موجود ہے, ہم دنیا کو کہتے ہیں دیکھو یہ تو ہمارے پاس تو قانون ہے, بٹ از اے قانون وچ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ وداؤٹ دا رولز. دیئر فور دوسرا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے رولز ان کنسلٹیشن ود آل دا اسٹیک ہولڈرز جلد از جلد بنایا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو فائنانشیل ایلوکیشن, کیونکہ یہ امپاور کرتا ہے ٹرانسجینڈر کو, ناٹ اونلی ان کو حقوق دیتا ہے, امپاور کرتا ہے. امپاورمنٹ 2 طرح کی ہوتی, بڑا ضروری ہے, خواتین کی بھی اور ٹرانسجینڈر کی بھی اور مردوں کی بھی. دیٹ از پولیٹیکل امپاورمنٹ اینڈ اکنامک امپاورمنٹ. پولیٹیکل امپاورمنٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. آپ ان کو ٹکٹ دیں لوکل باڈیز میں, آپ ان کو پارٹی کے اندر ایک ونگ بنائیں, ٹرانسجینڈر ونگ. دیر شوڈ بی. And you can also give a ticket either in the provincial assembly or elsewhere. So political empowerment کا کام جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں, اور اس کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے اس قانون کے بارے میں درست کیا جائے. اکنامک امپاورمنٹ کے لیے you have to give them jobs. یہ قانون تو بنا ہی اسی لیے تھا کہ آپ ان کو ایک باعزت روزگار among other things ان کو دے سکیں. تو پھر اس کے لیے لازمی ہے جو رولز کے اندر ڈالنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اتنے % کوٹا ان دا جابس, جس طرح ہم نے رکھا ہے کہ فلاں کیٹیگری کے لیے اتنا % کوٹا, ان کے لیے جاب کوٹا ہونا چاہیے. ہم ایک دن بالکل امید کرتے ہیں کہ کوئی ٹرانسجینڈر ممبر آف نیشنل اسمبلی, ممبر آف پروونشل اسمبلی, ٹرانسجینڈر سینیٹر جو ہے وہ ہوگا, اور وہ ملک ایک اس طرح کی تاریخ رقم کرے گا کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی نہ صرف اپنے حقوق کے لیے بلکہ ملک کی بہتری کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو فرزانہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی. جوائے لینڈ آپ نے ایک بڑا خوبصورت نام, ایک ماسٹر پیس آف آرٹ آپ نے دیکھا جس کو پوری دنیا میں بہت اچھے طریقے سے اس کو سراہا گیا. اسٹیریوٹائپ آرٹ کیسے دور کر سکتی ہے, اور ٹرانسجینڈر سٹوریز کو ہم ہیومنائز کیسے کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک بالکل جوائے لینڈ تو بہت بڑی مثال ہے کہ آئی تھنک کلچر کا بہت بڑا رول ہے اس میں, کہ یہ جو لوگوں کے اندر جو بائسز ہیں ان رویوں کو آئی سپوز کہ شاید اس سے بہتر جس طرح ہم
ابھی فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی پیدا کریں, لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ تھرو ہمارا آرٹ اینڈ کلچر ہی ہے. اس طرح کی مزید فلمیں بنیں, ایسے پلیز, ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر اس طرح کے پلیز دکھائے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ آپ کو جو ایک ایمپتھائز لوگ تبھی کریں گے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں, ٹرانس کمیونٹی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ان کی جو بہتر ہوگی. اس طرح کا جو کام ہوتا ہے اس کو کمرشلی بھی, ویسے تو لکیلی جوائے لینڈ نے کمرشلی بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن نارملی جو اس میں اپنا انویسٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ شاید بہت بڑا کوئی اس کا ریٹرن ان کو ملے گا. یو نو دے آر پیپل ہو آر کمیٹیڈ کہ ہم یہ والا کام کریں گے. تو مجھے لگتا ہے وہاں بھی پھر حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہمارا منسٹری آف کلچر اور یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں کے لیے جو ہے فنڈ ایلوکیٹ کرے تاکہ زیادہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو ویژولز اینڈ فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, اس طرح کا کیا کہنا چاہیے, چیزیں بنا سکیں جس جو کہ لوگوں کو انگیج کریں اور اس سے ان کی جو کانشیسنیس ہے وہ بھی ان کے اندر اویئرنیس بھی آئے اور پھر ایک ایمپتھی جو ہے وہ بھی کریٹ ہو اور وہ لوگوں کو ایکسیپٹ کریں. میں اپنے آخری سوال کی طرف جو ہے وہ جاؤں گی اور ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی پوچھوں گی اور میں بابر صاحب آپ کا بھی اس کے اوپر اوپینین چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا سس جینڈر الائز, آپ بھی الائے ہیں, آپ بھی الائے ہیں, ہماری کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, تو جو ہمارے دوسرے سس جینڈر الائز ہیں وہ نمائشی حیثیت سے آگے بڑھ کر کس طریقے سے عملی اقدامات کی طرف جا سکتے ہیں؟ ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ سا کوشچن اینڈ آئی ریئلی وانٹ یور ایڈوائس. ہاں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے, جس طرح ابھی فرحت اللہ بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایوری انڈیویجول کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹرانس جینڈر کی جو ان کی سیلف آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی جو اسٹرگل ہے اس کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالیں. گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم انڈیویجول کی تو اب ظاہر مانتے ہی ہیں, لیکن تھوڑی ہمیں جلدی بھی ہے کیونکہ ہم صرف اس انتظار میں بیٹھے کہ اگر ریاست یا حکومت کچھ نہیں کر رہی لوگوں کی اویئرنیس کریٹ کرنے میں, جس طرح بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ایک نیشنل لیول کیمپین ہو جس کے اندر اس لاء کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بارے میں لوگوں کے اتنے ابہام ہیں, اور انٹرسیکس کے بارے میں تھوڑا بہت ان کی سمپتھیز ہوتی ہیں, لیکن ٹرانس جو جینڈرز ہیں اس کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو وہ ظاہر انڈیویجول اپنے طور پہ ابھی جو پاکستان کے اندر فیمنسٹ ایکٹیوسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی کتنا کا رول پلے کر سکتی ہے. مطلب ہم اپنے طور پہ کریں گے لیکن اس میں بہت وقت لگے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کی, سوسائٹی اور ریاست اسٹیٹ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے رویوں کو بدلنے میں. لیکن جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ سس جینڈر کے لوگ کیا بیانڈ کے کاسمیٹیکلی سپورٹ کریں, دیکھیں جو فیمنسٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے تو ٹرانس جینڈر کا ایشو بہت سینٹرل ہے, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ مائی باڈی مائی چوائس. ٹھیک ہے, مائی باڈی مائی چوائس جو ہے یہ سینٹرل چیز ہے جو فیمنسٹ پالیٹکس ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر ٹرانس کمیونٹی کی کا جو حق ہے کہ ان کا جسم اور ان کی مرضی اور ان کی سیلف آئیڈینٹی اور ان کا کنٹرول وہ ایک بہت سینٹرل ہوتا ہے. تو جو سس فیمنسٹ کمیونٹی ہے اس کے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ یہ پارٹ آف دیئر بلڈنگ دیر اون فیمنسٹ پالیٹکس کہ وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو انکلوڈ کریں, ان کی بات کریں, ٹرانس پیپل ان کی تحریکوں میں نظر آئیں. ہمیں کریڈیبلٹی اس وقت ملتی ہے جب ہماری فیمنسٹ کولیکٹیوز کے اندر یا فیمنسٹ جو ہماری تحریکیں اس کے اندر ٹرانس کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. باقی یس این جی او سیکٹرز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے سس جینڈر کے لوگ آ کے بیکاز آف دا فنڈ اویلیبلٹی اینڈ آل دیٹ, تو وہ اس طرح کے اس اسپیس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ان کو بیک
فٹ پہ جانا چاہیے. کم از کم ان کو فنڈیڈ ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے, فنڈز ان کو چھوڑ دینے چاہیے کہ جو ٹرانس کمیونٹی جو آرگنائزڈ ہو رہے ہیں. اور ماشاء اللہ ہر شہر میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر پیپل آر بیکمنگ آرگنائز. وہ اپنی بات, وہ اتنے کیپیبل ہیں, وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کا نقطہ نظر آپ جیسے لوگ اور جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, اور کسی بھی سس جینڈر سے بہتر رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیوڈ ایکسپیرینسز ہیں, وہ ان کی لیوڈ ریالٹیز ہیں. میں بس نایاب ایک ہی تجویز پیش کرتا ہوں, شاید یہ بعض لوگوں کو پسند نہ آئے. میری تجویز یہ ہے کہ یہ تو لانگ رن اسٹرگل ہے, اور جیسے فرزانہ نے کہا اوور نائٹ اس کا نہیں ہے, لیکن یہ پہلا جو اس وقت ہونا چاہیے اور جو ریاست کر سکتی ہے اور جس کے لیے آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں, ناؤ اے سول ایوارڈ مسٹ بی گیون ٹو دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. اس میں جن لوگوں نے جو اسٹرگل کی ہے, یا ایک اوور آل ایوارڈ ان دا نیم آف دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. اگر کسی ایک کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے تو لیٹ اس ہیو اے سول ایوارڈ ان دا نیم آف ٹرانسجینڈر سول ایوارڈ. اور جب ایک دفعہ وہ ایوارڈ دیا جائے گا ان کے کسی ریپرزنٹیٹیو کو, اٹ ول امیجیٹلی اپ لفٹ دا لیول آف دا ڈسکورس. آپ دیکھیں کہ جب 14 اگست کو تمغے تقسیم ہوں گے, نشان امتیاز اور ہلال امتیاز, اور اس میں آپ ٹرانسجینڈر کو ریکگنائز کرو گے, لک ایٹ دا میسج اٹ ول کنوے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے طور پر, اور ہو سکتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں یہ تجویز اٹھائی گئی ہو, دس آئی کین ٹیل یو. تو اگر یہ ایسا ہو جائے فرزانہ, آئی ٹیل یو دس ول بی گریٹ لیپ فارورڈ. اور دوسری تجویز میری یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو پرو ایکٹیو تو وہ ہیں, بٹ دے مسٹ آلسو فوکس آن انگیجمنٹ ود دا ڈپلومیٹک کمیونٹی. کیونکہ ہمارا جو ICCPR ہے اور جو ہمارے جو 27 جو کنونشنز ہیں جن کے ہم پابند ہیں, GSP+ ہے, اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, ڈپلومیٹک کمیونٹی کین آلسو پلے اے رول, لیکن ان تک رسائی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور ان کے جو الائز جو آپ نے لفظ استعمال کیا, دے کین گو ٹوگیدر اینڈ ایجیٹیٹ دس ود دیم. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فرحت اللہ بابر صاحب. آپ سب نے ڈسکشن سنی ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کے اراؤنڈ, کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیوں ضروری ہے اور اس نے کیا امپیکٹ کریٹ کیا, اور کون سے اس کے گرد جو متس تھیں ان کو ہم نے آج اس ڈسکشن کے اندر ڈیبنک کرنے کی کوشش کی. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. آج آپ کے سامنے ایک امپاورڈ, ایک بااختیار ٹرانسجینڈر پرسن موجود ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا, اگر مجھے تعلیم کے مواقع نہ ملے ہوتے, مجھے اگر روزگار کے مواقع نہ ملے ہوتے, تو آج آپ مجھے کسی سڑک کے اوپر بھیک مانگتا ہوا پاتے, یا پھر کسی جگہ پہ مجھے بھی جنسی بے راہ روی کا شکار پاتے, یا کہیں پہ میرے اوپر بھی تشدد ہو رہا ہوتا اور میں روٹی کے ٹکڑوں کے لیے آپ کی مرہون منت ہوتی. تو اگر یہ قانون بنا اور اس کے بعد ہمیں اختیار ملا, تو آپ نے نہ صرف نایاب علی کو دیکھا, بلکہ آپ نے ڈاکٹرز خواجہ سرا دیکھے, آپ نے پروفیسرز خواجہ سرا دیکھے, آپ نے پولیس کے اندر بہت سے خواجہ سرا دیکھے. بہت شکر گزار ہوں HRCP کی اور ان کی اس کیمپین کی, میری پہچان میرا اختیار.